اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں اگر 12 رمضان کو آپ عقد مواخات کریں، ایک اچھی رسم ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو اخوت ایمانی کی لذت سے آشنا فرمائے۔ دوسری چیز جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 15 رمضان المبارک کی تاریخ ایک طرف عظیم الشان مسرت کی تاریخ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سبط اکبر، سبط رسول۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، خاندان بنی ہاشم میں اور بیت النبوت میں ایک جشن منایا گیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا اہتمام فرمایا تھا مسرت کا اور جشن کا۔ تاریخ میں، حدیث کی کتابوں میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور روز ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام تاریخ اسلام کے مشہور ترین دنوں میں سے ایک دن تھا۔ یعنی یہ جو جملہ میں نے کہا ہے اس کی تفصیل کی طرف اشارہ کرنے کا موقع نہیں ہے، جو تاریخ میں واقعات ہیں اور اس تفصیل میں جو تکلیف دہ تذکرے آتے ہیں اس سب کا اب اس وقت موقع نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ 15 تاریخ ایک طرف اس عظیم الشان مسرت کی تاریخ ہے، اور دوسری طرف یہی 15 رمضان المبارک ہے جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے کربلا کے لیے روانہ کیا۔ اس لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ پیغمبر نے عقد اخوت منعقد فرمایا تھا، اس لیے ایک رسم مقرر کرنے کی کوشش کیجئے کہ 12 رمضان کو مومنین ایک دوسرے سے عقد اخوت منعقد کریں، اور 15 رمضان جب آئے ایک طرف جشن میلاد حضرت امام حسن علیہ السلام میں اظہار مسرت کریں، اور دوسری طرف اپنے اندر ایک اس مسلم کو جنم دیں جو سفیر حسین بن سکے۔ آپ میں سے ہر شخص سفیر حسین ہے، آپ میں سے ہر شخص کو سفیر حسین ہونا چاہیے۔ اگر آپ سفیر حسین نہیں ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں، مگر حسین کی سفارت کیا ہے بجز توحید؟ حضرت امام ابو عبداللہ الحسین شہید کربلا علیہ السلام، ان کا پیغام کیا تھا؟ ان کا پیغام تھا اللہ پر ایمان لاؤ اور وَاجْتَنِبُوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، باطل سرکش باطل سے بچو۔ یہ تھی اصل رسالت، یہ تھا اصل پیغام۔ اس لیے پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے وجود کے اندر ایک مسلم کو پیدا کر سکیں جو سفارت ابو عبداللہ الحسین کی خدمت انجام دے، اور ہم اس سفارت کو انجام دیتے ہوئے سرخ موت تک پہنچیں، سرخ روئی حاصل کریں، اپنے امام زمانہ علیہ السلام کے قدموں میں جان نثار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ